جو کہے اس کو دور کر دیجیے. کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. آنکھ کھولو تو دنیا نظر آئے، آنکھ بند کرو تو گنبد خضرا نظر آئے. تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے، آنکھوں دیکھا حال یہ ہے، جہاں آدمی رہتا ہے وہاں اس کا سایہ نظر آتا ہے، جہاں آدمی چلتا ہے اس کا سایہ دکھتا ہے. دن کا اجالا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، آدمی چلے تو سایہ دکھے، آدمی کھڑا ہو تو سایہ بھی دکھتا ہے. بیٹھا ہو تب بھی سایہ دکھتا ہے، چلتا ہو تب بھی سایہ نظر آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی آگے دکھتا ہے، کبھی پیچھے دکھتا ہے، کبھی دائیں دکھتا ہے، کبھی بائیں دکھتا ہے. سورج نہ بھی نکلا ہو، یہ بلب جل رہا ہے، دیکھیے اس کا سایہ نظر آ رہا ہے. وہ جا رہا ہے تو سایہ نظر آ رہا ہے. بلب کی روشنی میں بھی سایہ نظر آتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. مگر بانکڑا میں رہنے والوں، آدمیوں ہی کی بستی میں، آدمیوں ہی کے شہر میں، آدمیوں ہی کی آبادی میں، اسی دنیا میں ایک آدمی ایسا بھی نظر آیا ہے. ایک آدمی ایسا بھی آیا، آدمی کی شکل ہے، آدمی کا بھیس ہے، آدمی کی آنکھیں ہیں، آدمی کے کان ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، سینہ ہے، قدم ہے، سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک پورا جسم نظر آ رہا ہے. مگر حال یہ ہے، مکے میں چلتا ہے تب بھی سایہ نظر نہیں آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں چلتا ہے تب بھی سایہ نظر نہیں آتا ہے. وہ کون ہے جس کا سایہ کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے؟ تو میرا قرآن بولتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ بولو. جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا اسی کا نام ہے نور. اس کا نام ہے، زور سے، اس کا نام ہے. یہ بلب جل رہا ہے، بلب کا کوئی سایہ دکھائے گا؟ پورے بانکڑا والے مل کے بھی سایہ ڈھونڈ پائیں گے؟ ایک بلب نور ہے، نور، انسان کا بنایا ہوا نور. جب انسان کے بنائے ہوئے نور کا سایہ نظر نہیں آتا تو رحمان کے بنائے ہوئے نور کا سایہ کہاں سے نظر آئے گا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے، آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ آدمی کا بدن گرم ہو جائے تو پسینہ نکلنے لگتا ہے، اور پسینہ نکلتا ہے تو پسینے میں بو بھی ہوتی ہے، مہک بھی ہوتی ہے. کسی کسی کا پسینہ تو اتنا مہکتا ہے کہ بغل میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مگر صاحبو، آدمیوں ہی کی بستی میں، آدمیوں ہی کے شہر میں، آدمیوں ہی کی آبادی میں ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ پسینہ نکلتا ہے تو بدبو نہیں، خوشبو نکلتی ہے. مکان بھی مہک رہا ہے، گلی بھی مہک رہی ہے، رستہ بھی مہک رہا ہے، اور پسینے کو شیشی میں جمع کر لیتی ہے صحابیہ اور بیٹی کو لگا دیتی ہے تو دلہن بھی مہکنے لگتی ہے، دلہن کا خاندان بھی مہکنے لگتا ہے. وہ کون ہے جس کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے؟ تو میرا قرآن بولتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. جس کا پسینہ اتنا خوشبودار، اس کا نام ہے نور. اس کا نام ہے، اس کا نام ہے، تم لوگ بولو، اس کا نام ہے، اس کا نام ہے
नूर तजर्बा ये है, मुशाहदा ये है, आंखों देखा हाल ये है। आदमी थूक दे तो सामने वाले को घिन लगे। बोलो, घिन लगता है ना? तभी तो सब जगह लिखा है दीवारों पे थूकना मना है। हॉस्पिटल की दीवार पे लिखा हुआ है थूकना। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियों की दीवारों पर लिखा रहता है थूकना मना है। न जाने क्या इसमें जरासीम है। जगह जगह लिखा होता है थूकना मना है। थूक दो तुम्हारे सामने तो आदमी को घिन लगने लगे। मगर साहिबो, आदमियों ही की बस्ती में, आदमियों ही के शहर में, आदमियों ही की आबादी में, आदमियों ही की महफिल में, आदमियों ही की बज़्म में हमारी तरह आदमी, आपकी तरह आदमी नहीं। नहीं, वो महफिल है जहां अबू बकर की सदाकत भी चमक रही है, उमर की अदालत भी चमक रही है, उस्मान की सखावत भी चमक रही है, मौला अली की शुजाअत भी चमक रही है। अरे सहाबा जैसी महफिल में एक आदमी ही तो है। सुभान अल्लाह। उनकी महफिल में एक आदमी ही तो है। थूक दे तो जमीन पे गिरने ना दिया जाए। थूक दे तो जमीन पे गिरने ना दिया जाए, बल्कि लपक लपक के लोग हाथों में लेने लगे हैं और उस थूक को अपनी आंखों में लगाएं, अपनी पेशानी पे लगाएं, अपने सीने पे लगाएं। और जिसको वो थूक ना मिले तो अपना सूखा हाथ उस हाथ पे रगड़ रगड़ करके अपनी पेशानी पे लगाएं। कौन है ऐसा आदमी जिसके लुआब का मकाम इतना ऊंचा है? तो मेरा कुरान बोलता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। उस आदमी का नाम, धीरे से बोलते हैं, बहुत तेज नींद है। सीधा सीधी बोलिए, बहुत तेज नींद है। उस आदमी का नाम, उस आदमी का नाम, माशाअल्लाह। सुनिएगा तकरीर को, नहीं सुनिएगा तो फिर आएंगे हम बाकड़ा तकरीर सुनाने के लिए, और अब आएंगे तो जल्दी तकरीर करेंगे। आज ही फोन आया था यहीं से, मंडल पाड़ाई से कोई हजरत फोन किए थे। क्या हाफिज साहब का नाम बोले? बहरहाल उस आदमी का नाम, फिर धीरे हो गए, उस आदमी का नाम, सुभान अल्लाह, याद हो गया। कल सुबह आप लोग तकरीर कीजिएगा, रात में हम कर रहे हैं, सुबह में आप लोग कीजिएगा। उस आदमी का नाम, हा लुआब। एक आदमी छत से गिर गए, छत से गिर गए, पिंडली की हड्डी टूट गई। लोग उठा पुठा के डॉक्टर के पास नहीं गए। कहाँ गए डॉक्टर साहब? हैं कि नहीं? माशाअल्लाह। आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। उठाए, डॉक्टर के पास नहीं, तबीब के पास नहीं, हकीम के पास नहीं, मेरे नबी के पास लाए। जोर से बोलो, लाए। और आज के लोगों को जवाब दे दो जो बोलते हैं वो खाली कुरान लाने आए, वो नमाज लाने आए। तो सहाबा ज्यादा समझते थे कि तुम ज्यादा समझते हो? सहाबाए कराम उठा के ले गए नबी के पास, तो ये शिरक नहीं था क्या? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नबी के पास क्यों लाए? नबी ने मना भी नहीं किया। मुंह का लुआब शरीफ निकाल के लगा दिया तो टूटी हुई हड्डी भी जुड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाइए सीरत की किताबों को, हदीस की किताबों को। पैर में सांप ने काट लिया, सुभान अल्लाह तो बोलो। सांप ने काटा है, जहर बदन में आ गया। वही आदमी है, मुंह का लुआब निकाल के लगा दिया तो जहर खत्म हो गया। पानी पीने वाला कुआं नहीं, एक कुआं है तो खारा पानी है, पीने के लायक नहीं। वो कौन आदमी है जिसका थूक कुएं में डाल दिया गया तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया? जरा उठाओ तारीख की किताबों को, सीरत की किताबों को, नबी के नाम पर जलसा करने वालों को बताओ। हांडी चढ़ी हुई है,
کھانے والے تعداد زیادہ ہے، کھانا کم ہے، منہ کا لعاب ڈالا تو شوربا بڑھ گیا، بوٹی بڑھ گئی۔ وہ کون ہے جس کا لعاب کا مقام اتنا اونچا ہے؟ تو میرا قرآن بولتا ہے جس کو تم آدمی کہتے ہو، جس کو تم بشر کہتے ہو، قرآن اسی کو نور کہتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس آدمی کا نام، سبحان اللہ، ادھر سے بھی آواز آئے، اس آدمی کا نام۔ اتنا اچھا نور آیا کہاں سے؟ امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ سے، ایشیا سے، ہند سے، سندھ سے، کہاں سے؟ تو آواز آتی ہے ادھر ادھر سے نہیں، من اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من اللہ۔ اے ادھر ادھر ڈھونڈنے والو، ایسا نور اللہ کے یہاں سے آیا ہے، ایسا آدمی اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ میرے خدا تو بتا دے وہ اکیلا آیا؟ تو آواز آتی ہے نہیں نہیں، اکیلے نہیں گیا، وہ اکیلے نہیں گیا۔ تو کیا اپنا استاد اپنے ساتھ لایا؟ اپنا پیر صاحب اپنے ساتھ لایا؟ پیر سے محبت کرو مگر پیر کی عقیدت میں عقیدہ برباد مت کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، حق۔ پیر سے محبت کرو مگر پیر کی اندھی عقیدت میں عقیدہ خراب مت کرو۔ بے شک۔ اپنا پیر لایا، بولا نا۔ اپنا استاذ لایا، بولا نا۔ استاد سے کسی کے بارے میں پوچھو گے، ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھو گے تو ٹیچر ساری بات نہیں بتا پائے گا۔ ٹیچر کے سامنے جب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو بڑا ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اسے کیا خبر کہ فیملی لائف اس کی کیسی ہے، بھائی بہن کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، ہاسٹل لائف اس کا کیا ہے۔ وہ تو کلاس روم کو دیکھتا ہے، کلاس کی باتوں کو بتا دے گا، مگر ایک ٹیچر سے پوچھا جائے کسی آدمی کے بارے میں، اس کی جلوت کیسی ہے، اس کی خلوت کیسی ہے، اس کی وحدت کیسی ہے، اس کی انجمن آرائی کیسی ہے، فیملی کے ساتھ سلوک کیسا ہے، محلے میں سلوک کیا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، تو شاید استاذ بھی نہ بتا پائے، پیر بھی نہ بتا پائے، مگر کسی کے بارے میں اس کی پوری حقیقت کو جاننا ہو تو اس کے دوست سے پوچھ لو، اس کے یار سے پوچھ لو، اس کے ساتھی سے پوچھ لو۔ تو ساتھی تو وہی ہوتا ہے جو جلوت بھی جانتا ہے، خلوت بھی جانتا ہے، فیملی لائف بھی جانتا ہے، اسٹوڈنٹ والے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ارے جو ساتھی ہوتا ہے ساتھ میں رہ کے سب جانتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ نئی تقریر سمجھ میں آ رہی تو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے خدا تیری بارگاہ سے جو آیا ہے وہ اکیلا نہیں آیا، پیر نہیں لے کر آیا، استاذ لے کر کے نہیں آیا، کس کو لے کر آیا؟ تو میرا خدا بولتا ہے آنے والا اپنے ساتھ ایک ساتھی لایا ہے۔ آنے والا اپنے ساتھ ایک ساتھی لایا ہے۔ اس ساتھی کا نام سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگاؤ جو کلکتیا نعرہ نہیں ہے، مدینے والا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مدینے کی آمد، مکی کی آمد، اسپیشل نعرے نعرہ، رسالت۔ اسپیشل نعرہ 1400 سال سے لگتا آ رہا ہے۔ ابھی تو بہت غلط سلط نعرہ آ رہا ہے، نیتا والا نعرہ عقیدہ برباد کر دے گا، نیتا والا نعرہ عقیدہ برباد کر دے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ سیاست داں، مطلب سیاسی طبقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ایسے ایسے نعرے ہیں کہ اللہ کی پناہ، کب آدمی دین سے نکل جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا پتہ نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جو مدینہ شریف میں نعرہ لگا تھا، یونادونا
یا محمد یا رسول اللہ. ینادونا یا محمد. دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام. میں کیا بولا؟ تقریر سننا ہے تو بولنا پڑے گا, نہیں بولیے گا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات. دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن شریف کے بعد, قرآن شریف کے بعد بخاری شریف, اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف. کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلم شریف. لکھا ہوا ہے اس میں, موبائل میں سرچ کر لیجئے گا, درسگاہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا. مسلم شریف میں ہے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. مدینے والے میرے حضور کو دیکھ کے نعرہ لگا رہے تھے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو اس کے ساتھی کا نام کیا ہے؟ تو پڑھیے اسی آیت کو, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. آنے والے کا نام, آنے والے کا نام, اور زور سے, آنے والے کا نام, اس کے ساتھی کا نام قرآن ہے. اس کے ساتھی کا نام, اور بلند آواز میں اس کے ساتھی کا نام. اب ساتھی سے ساتھی کے بارے میں پوچھو نا. ٹیچر سے پوچھو گے تو سب نہ بتائے گا, پیر سے پوچھو گے تو سب نہ بتا پائے گا, مگر ساتھی سے پوچھو گے تو سب بتائے گا. 1400 سال کے بعد باکڑا میں رہنے والوں, کبھی اپنے قرآن سے پوچھو. ایک قرآن آج 1400 سال کے بعد ہم دنیا میں آئے, مگر ہمارے نبی اس دنیا میں 1400 سال پہلے آئے. ہم نے ان کے چہرے کو بھی دیکھا نہیں, ان کی آنکھوں کو بھی دیکھا نہیں, ان کے ہاتھوں کو دیکھا نہیں, ان کے سینے کو دیکھا نہیں, ان کے قدموں کو دیکھا نہیں, ان کے رہن سہن کو دیکھا نہیں, ان کے طور طریقے کو دیکھا نہیں. تو ان کا ساتھی ہے, تجھ کو تو دیکھ رہا ہوں, تجھ کو تو پڑھ رہا ہوں. ایک قرآن تو بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے, تیرے ساتھی کی آنکھیں کیسی ہے, تیرے ساتھی کا ہاتھ کیسا ہے, تیرے ساتھی کا سینہ کیسا ہے, تیرے ساتھی کا رہنا سہنا کیسا ہے. تو قرآن چمک چمک کے کہے گا 1400 سال کے بعد پوچھنے والوں, قیامت تک جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بتاؤں گا میرے ساتھی کا چہرہ دیکھنا ہے تو سورہ والضحیٰ کو پڑھو گے, چہرہ مصطفیٰ نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا سینہ دیکھنا ہے, الم نشرح لک صدرک پڑھو, سینہ مصطفیٰ نظر آئے گا. وما رمیتا اذ رمیتا پڑھو گے تو مصطفیٰ کا ہاتھ نظر آئے گا. واللیل پڑھو گے تو زلف مصطفیٰ نظر آئے گا. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ گے, مصطفیٰ کی زندگی نظر آئے گی. سبحان اللہ بولیے. ابھی ہم کو تھوڑی طاقت لگانی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, لیکن ہم ہمت نہیں ہار رہے ہیں. آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. آنے والے کا نام, آنے والے کا نام, اس کے ساتھی کا نام. کہاں سے آئے؟ اللہ کے یہاں سے. کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ بس اسی پہ میری تقریر ختم. اب اس کو آپ لوگ جتنی دیر سن لیجیے. کیوں آئے؟ مقصد کیا تھا آنے کا؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. کیوں آئے؟ تو سبحان اللہ, اسی میں اللہ نے بتا دیا کیوں آئے. کب آئے؟ کب آئے؟ یہ بھی تھوڑا سا اس میں ملا دیجیے. کب آئے؟ اس وقت آئے جب سارے نبی آ چکے. آدم آ گئے, ابراہیم آ گئے, موسیٰ آ گئے, یعقوب آ گئے, یوسف آ گئے, اسحاق آ گئے, اسماعیل آ گئے, حضرت عیسیٰ بھی آ گئے. کم و بیش 1,24,000 نبی آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو بلا لیا. لوگ بولتے ہیں ان کو سولی دے دی گئی, ان کو قتل کر دیا, مگر قرآن کہتا ہے نہ, قتلوہ وما صلبوہ
ابو ہو، ان کو سولی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ قتل نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر بلا لیا. ابھی بھی وہ کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئیں گے. کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، وہ سب میرے نبی بتا دیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 100 سال زمانہ گزر گیا، 200 سال زمانہ گزر گیا، 300 سال گزر گیا، 400 سال گزر گیا، 500 سال گزر گیا. ایک بھی نبی نہیں آئے، ایک بھی رسول نہیں آئے، ایک بھی پیغمبر نہیں آئے، ایک بھی ہادی نہیں آئے، ایک بھی رہبر نہیں آئے، ایک بھی ریفارمر نہیں آئے. تب دنیا میں جہالت پھیلی، جاہلیت پھیلی، بے حیائی پھیلی، برائی پھیلی، نفرت پھیلی، دشمنی پھیلی، یہاں تک کہ وہی زمانہ پوری دنیا کی لائف کا سب سے بھیانک زمانہ بن گیا، بدترین زمانہ بن گیا. آدمی کی بھیس میں، آدمی کی شکل میں، آدمی کا ڈھانچہ تو نظر آتا تھا مگر آدمیت کا جنازہ اٹھ چکا تھا، انسانیت کا جنازہ اٹھ چکا تھا. ہر طرف ایک ہی صدا تھی، کوئی تو رہبر آ جائے، کوئی تو ریفارمر آ جائے، کوئی تو ہادی آ جائے، کوئی تو رہنما آ جائے، کوئی تو بتا دے باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، اولاد کا مقام کیا ہے، بھائی کی اخوت کیا ہے، بہن کی محبت کیا ہے. کوئی تو بتائے انسان میں انسانیت کیا ہے. وہ دور 571 سال کا دور، اللہ اکبر. ظلم بڑھا، کفر بڑھا، شرک بڑھا، فطرت کا زمانہ آ گیا. انتظار انتظار انتظار. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. سبحان اللہ تو بولو. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. حسن کائنات، جان کائنات، رونق کائنات، بہار کائنات، مقصود کائنات، مقصد کائنات، یاسین، مزمل، طٰہٰ، مدثر یعنی کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، ربیع الاول کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن میں صبح صادق کے وقت میں بڑے انوکھے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں اس شان سے آئے کہ خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے. سبحان اللہ. آ گئے، بچپن گزارا، جوانی گزارا، 40 سال کی زندگی گزارا. کبھی بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کبھی بتایا، کسی سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بتائیے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دکھائیے. کبھی نہیں بتایا. میں ہی مقصود کائنات ہوں، میں ہی مقصد کائنات ہوں، میں ہی سارے نبیوں کا امام ہوں. کبھی نہیں بتایا مگر مکہ والے ان کی صبح بھی دیکھتے رہے، شام بھی دیکھتے رہے، بچپن بھی دیکھتے رہے، جوانی بھی دیکھتے رہے، اخلاق دیکھتے رہے، کردار دیکھتے رہے، رہن سہن کا طریقہ دیکھتے رہے، چال چلن دیکھتے رہے، طور طریقہ دیکھتے رہے تو زبان حال و قال سے بولنے لگے. آنکھوں نے انسان تو بہت دیکھا ہے مگر آج تک اپنی زندگی میں ایسا انسان تو دیکھا ہی نہیں ہے جیسا انسان عبداللہ کا بیٹا ہے، بی بی آمنہ کا لخت جگر ہے. بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا، دیکھتے کب اللہ نے ایسا انسان بنایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ تھک گئے، ہم بھی تھک رہے ہیں. ہو گئی تقریر؟ اور سنیے گا. 40 سال کے بعد سبحان اللہ ایک موقع پہ سب کو جمع کیا، سب کو، خاندان والوں کو، عرب والوں کو، مکہ والوں کو. وہ عرب شریف ہے، سعودیہ نہیں ہے. لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جو میرے نبی کا عرب شریف ہے اس کو لوگ سعودیہ بول دیے اور ہم لوگوں پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہم لوگوں پر پوچھئے بانکڑا میں کسی گھر سے بیٹا کہاں ہے تو بولے گا سعودیہ میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بولو سعودیہ جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں پاگل ہو، وہ سعودیہ نہیں ہے، وہ تو میرے نبی کا عرب ہے.
میرے نبی کا عرب ہے. یہ سعودیہ کس نے بنایا؟ 300 سال پہلے سعودیہ تھا کیا؟ 400 سال پہلے سعودیہ تھا کیا؟ 500 سال پہلے سعودیہ تھا کیا؟ ارے آپ پرانی تاریخ دیکھو گے تو سعودیہ نہیں، وہ تو عرب شریف ہے. لیکن لوگوں نے بدل دیا، اور اس سرزمین کو ایسا بدل رہے ہیں یہ ظالم لوگ کہ جہاں شراب پر پابندی میرے نبی نے لگوایا، اور اس شان سے لوگوں نے مانا. ایک اعلان کیا تھا، الآن حرمت الخمر، الآن حرمت الخمر، اب شراب حرام ہو گئی. کان میں آواز آئی، لوگ گھر کے اندر گئے، شراب کا مٹکا اٹھایا، پھینک دیا زمین پر. کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، اسے بھی زمین پر پھینک دیا. کسی کے منہ میں شراب کا لقمہ تھا، اسے باہر نکال دیا. اور کسی نے 1-2 گھونٹ پی لیا تھا تو انگلی بھی ڈالنے لگے اور کہنے لگے ہو سکتا ہے شراب پی رہا تھا اور اس سے پہلے اللہ کی آیت اتر گئی ہو تو کہیں حرام چیز میرے شکم کے اندر نہ گئی ہو. انگلی ڈال کر کے قے کر کے شراب کو باہر نکالا تھا، اور اسی مدینے شریف میں، اسی مکہ شریف میں، اسی عرب شریف میں اس شان سے لوگوں نے شراب پر پابندی لگائی تھی. یہ کون ظالم ہیں جو وہاں کے لوگوں کو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں؟ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو وہاں پر سنیما گھر کھول رہے ہیں، ڈانس کی جگہوں کا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ میرے نبی کا شہر ہے، ہم اس شہر کی کو کے کتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر اگر کوئی ہمارے نبی کے قانون پر حملہ کرے گا تو اس حملہ کرنے والے کو کبھی بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے عزیزو، میرے نبی آئے اس زمانے میں، اللہ اکبر، کبھی نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 40 سال کے بعد سب کو جمع کیا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں بولوں پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، فوج کا ایک دستہ ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے میری بات؟ نہیں، منڈی ہلا رہا ہے، سو رہا ہے، تم نہ مانو. لیکن مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، بڑے بڑے سردار اکٹھا تھے. وہ کیا بولے؟ وہ بولے ہم لوگ آنکھ سے نہیں دیکھے کہ پہاڑ کے پیچھے میں کیا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے، لیکن آپ کی زبان سے سنیں گے تو مان لیں گے. آپ کی زبان سے سنیں گے تو مان لیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے آج تک تو جھوٹ کبھی سنے ہی نہیں. آپ کی زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنے. آپ کی زبان سے سنیں گے تو مان لیں گے کس شان سے میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات کو منوایا تھا، کس شان سے میرے مصطفیٰ نے. تبھی میری ایک تقریر ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، دنیا والوں ایک قرآن کی بات کرتے ہو، افضل حسین مصباحی 2 قرآن مانتا ہے. افضل حسین مصباحی 2 قرآن مانتا ہے، ایک پریکٹیکل قرآن ہے اور ایک کتابی شکل میں ہے. سبحان اللہ تو بولو، اور مچل کے بولو، اور محبت سے بولو. سننا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. 40 سال تک ایک بھی آیت نبی نے سنایا؟ اقیم الصلاۃ سنایا؟ آتوا الزکاۃ سنایا؟ اتم الحج والعمرہ سنایا؟ کبھی نہیں سنایا، ایک بھی آیت نہیں سنایا. 40 سال تک میرے نبی قرآن بن کر دکھاتے رہے. سبحان اللہ تو بولو. 40 سال تک میرے نبی قرآن بن کر دکھاتے رہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء تقریر اللہ. اگر 11 بجے ہوتی ہے نا تو مزہ آ جاتا, ہم کو بھی مزہ آتا, آپ کو بھی مزہ آتا. ابھی مزہ آ رہا ہے, ابھی مزہ آ رہا ہے. 40 سال تک جو قرآن ہے وہ پریکٹیکل ہے. اچھا یہ بھی قدرت کا نظام دیکھیے, کچھ بولا گیا ہے اس سے پہلے کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ سمجھنا کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. ڈائریکٹ کوئی حکم دیجئے گا تو جلدی آدمی کو سمجھ میں آئے گا نہیں, لیکن پہلے اس کو بار بار دکھا دیجئے گا تو ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے نبی قرآن آنے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ بولو. لوگ بولتے ہیں نا کہ معراج میں گئے نماز لے کر آئے تب نماز شروع ہو گئی. میں کہتا ہوں بیوقوف ہو, میرے نبی نماز لانے جا رہے ہیں اور مسجد اقصی میں اس سے پہلے ہی نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز لانے کے لیے ابھی نکلے ہیں اور سفر میں پہلے ہی نبیوں کی امامت کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کی سیرت ہے. ارے نبی کی سیرت سننا ہو تو پاگلوں سے نہیں, اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے سنا بے کرو. شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ کیا میرے کہنے سے مان لو گے, تو سب لوگ تیار ہو گئے. اور یہی طریقہ ہے, جب تک سننے کا آپ کو مزاج نہیں بنے گا تب تک سنانا بھی نہیں چاہیے نا. میرے نبی تو 40 سال محنت کر کر کے مزاج بنائے. سبحان اللہ تو بولو. 40 سال ہم لوگ سوچتے ہیں بس جائیں مناظرہ کریں اور سب کچھ لڈو ہاتھ میں آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اگر اتنا آسان ہوتا تو جو نبی ایک اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے. ارے کلمہ مبارک زبان سے نکال دیتے تو پورا مکہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا, میرا مدینہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا. مگر یہ دنیا ہے, یہ عالم اسباب ہے, یہ عالم عمل ہے. یہاں جیسا کرو گے ویسا ہی رزلٹ ملے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, کس کو تم لوگ خدا کہتے ہو؟ عزا یہ خدا ہے, حبل خدا ہے, لات و منات خدا ہے. نا نا نا, زمین خدا نہیں, سورج خدا نہیں, آسمان خدا نہیں, چاند خدا نہیں, پانی خدا نہیں, آگ خدا نہیں, ہوا خدا نہیں. خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. قولو لا الہ, قولو لا الہ, اور زور سے لا الہ. کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اتنا آسان تھا, لیکن 40 سال کی زندگی تو تھی نا. اس زندگی کی برکت دیکھیے. 2 حصوں میں لوگ ہو گئے. کچھ لوگ ماننے لگے اور کچھ لوگ نہیں مانے. ابو لہب بولا الہٰذا جمعتنا, الہٰذا جمعتنا, اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں بلائیں. آپ تبا لک, آپ برباد ہو جائیں. میرے نبی خاموش ہیں. سبحان اللہ تو بولو. نہیں بد دعا دی ہے میرے نبی نے, مگر اللہ کی قدرت کو برداشت نہ ہوا. میرا خدا کا جلال, تم میرے محبوب کو ایسا بولو گے, تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ابی لہب, تم ایک جملہ بولو گے تو خدا پوری صورت کو تمہاری بربادی کے لیے نازل کرے گا. اللہ اکبر. 2 حصوں میں لوگ بٹ گئے. کچھ لوگ مان گئے, ماننے والے مومن بن گئے, ماننے والے مومن بن گئے. اور جو لوگ نہیں مانے وہ کافر ہو گئے. جو لوگ نہیں مانے وہ کافر ہو گئے. عقل کا گھوڑا جو لوگ دوڑائے نا وہ گئے, وہ اسی میں گئے. اللہ چاہتا ہے عقل کا استعمال کرو,
لیکن سب جگہ نہیں، سب جگہ نہیں۔ بن دیکھے مان لو کہ جنت ہے، سبحان اللہ تو بولو۔ بن دیکھے مان لو کہ جہنم ہے، اس لیے کہ بتانے والا تمہارا نبی ہے، بتانے والا تمہارا نبی ہے۔ تو جب بتانے والا نبی ہے، بن دیکھے جنت مان سکتے ہو، تو بغیر عقل کے مان لو کہ میرا نبی ہے۔ نبی کی ذات بحث کی نہیں، نبی کی ذات چھیڑ چھاڑ کی نہیں، نبی کی ذات ماننے والی ذات ہے۔ اب دو حصوں میں لوگ بٹ گئے، ماننے والے مومن بن گئے، نہ ماننے والے کافر بن گئے۔ ماننے والے مانتے چلے گئے، نہ ماننے والے دشمنی پہ اتر آئے، ظلم پہ اتر آئے، بے حیائی پہ اتر آئے، بربریت پہ اتر آئے۔ میرے نبی کو پاگل کہا گیا، میرے نبی کو مجنو کہا گیا، میرے نبی کو دیوانہ کہا گیا، میرے نبی کو کاہن کہا گیا، میرے نبی کو نجومی کہا گیا، میرے نبی کو شاعر کہا گیا، میرے نبی کو ساحر کہا گیا، میرے نبی کو جادوگر کہا گیا۔ ارے کہنے پر اکتفا نہ کیا، نبی کے رستے میں کانٹا بچھا دیا۔ مگر میرے نبی نے ان ظالموں کو بتایا، پہچانتے نہیں ہو محمد الرسول اللہ ہوں میں، پہچانتے نہیں ہو، تم راستے میں کانٹا بچھا رہے ہو، میں نبی ہوں، راستہ نہیں بدلوں گا۔ بچھے ہوئے کانٹوں پر نبی نے قدم رکھ کے مسکرایا اور بتایا، جیسے پھولوں کے نبی محمد ہیں، کانٹوں کے بھی نبی محمد ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے اس کو میں رسالت۔ زیادہ نہ پھیلاؤں گا۔ میرے نبی، آج ہم لوگوں کو بولا جاتا ہے ظلم ہو رہا ہے۔ ارے ظلم تب ہاں جب نبی سجدہ میں جاتے تھے، لوگ چادر لے جا کر کے نبی کی گردن پہ ایسے ڈالتے تھے اور کھینچتے تھے، محمد یہاں سجدہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں سجدہ نہیں کرنے دیں گے۔ گندگی لا کر کے حضور کی پشت مبارک پہ ڈال دیتے تھے، محمد یہ جھکنا، یہ سجدہ ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ظلم جو ہونا تھا ہو گیا، پھر بھی میرے آقا، پھر بھی میرے آقا تبلیغ نبوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مکے سے باہر نکلے، طائف کی سرزمین پہ پہنچے۔ جذبہ یہی ہے کہ لوگ کہیں لا الہ، زور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم لوگوں کا ویلکم ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی جب طائف گئے تھے اور لوگ سنے کہ یہ آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، تو وہاں کے سرداروں نے آوارہ لڑکوں کو، محلے میں ہوتے ہیں نا اوباش قسم کے لوگ، آوارہ لڑکوں کو بلایا اور کہا ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تالیاں بجاؤ۔ کیا کرنے لگے وہ؟ تالیاں بجا کر مذاق اڑانے لگے۔ اس کے بعد پتھر اٹھا اٹھا کے پھینک پھینک کے مارنے لگے۔ میرے آقا کے جسم اقدس پر پتھروں کی برسات کیا لوگوں نے، پتھر پھینک پھینک کے اتنا مارے۔ مگر سبحان اللہ، یہ دنیا ہے، دنیا گھبرائیے مت، یہاں سب ہے۔ ایک طرف پتھر پھینکنے والے ہیں اور ساتھ ہی میں حضرت زید، سبحان اللہ تو بولو یار، حضرت زید دیکھتے ہیں ادھر سے پتھر آ رہا ہے، سینہ تان کے ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ پتھر نبی تک نہ پہنچے، نبی کے غلام کے سینے پہ آ کے لگے۔ ادھر سے پتھر آتا ہے، ادھر اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، جدھر سے پتھر آ رہا ہے اپنے آپ کو پیش کر دے رہے ہیں۔ مگر وہ ظالم ناجان بچے پتھر پھینکتے رہے، اتنا پتھر پھینکا تھا کہ نبی کے جسم مبارک میں پورا لہو لہان، قدمان مبارک لہو لہان اور خون اتنا نکلا تھا کہ نالین مبارک بھی خون سے تربتر ہو گئے۔
میرے آقا چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دشمن بچے آ کے اٹھاتے ہیں، اٹھیے کھڑا ہوئیے، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سیرت کا اتنا بھیانک باب ہے کہ بس پڑھیے تو پڑھتے چلے جائیے، ڈر لگتا ہے سنانے میں، جسم سہم جاتا ہے، دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلیے، پھر وہ پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ پتھر پھینکتے رہے، جبریل امی سدرۃ المنتہا کے بلبل تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پلٹ کے پیچھے دیکھیے، یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر مقرر فرشتے ہیں، اجازت کے لیے دربار رسالت میں آئے ہیں، ایک اجازت چاہتے ہیں۔ آپ اجازت دے دیں گی تو یہ فرشتے فیصلہ کر لیے ہیں کہ پہاڑ کو رہنے نہیں دیں گے، ان پہاڑوں کو الٹ دیں گے تاکہ طائف والوں کا نام و نشان مٹ جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ اس وقت بھی میرے آقا نے سبحان اللہ اجازت نہیں دیا۔ نہیں نہیں، آپ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، میں غیب کی خبر بتانے والا نبی انہیں دیکھ رہا ہوں۔ آج لوگ میرے نبی کے علم غیب پر بحث کرتے ہیں، ظالموں، اللہ نے اسی لیے علم دیا۔ تمہارا علم رحمانی نہیں، تمہارا علم شیطانی ہوگا جب میرے نبی کے علم پہ گفتگو کرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں جبریل نہیں، تم انہیں دیکھ رہے ہو جو پتھر پھینک رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹا تو ان کا ہوں گے، کلمہ محمد کا پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا ان کا ہوں گے اور کلمہ محمد کا پڑھیں گے۔ غیب کے علم پر بحث کرنے والوں، سیرت کا بینر لگانے والوں، تمہیں حق نہیں ہے کہ سیرت النبی کا بینر لگاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھا کر کے جو غیب کی خبر دیا تھا، ہندوستان والوں نے اس کو دیکھا تھا۔ وہی طائف کی سرزمین ہے جہاں کا 18 سالہ بیٹا محمد ابن قاسم میرے نبی کے اسلام کا جھنڈا لے کر کے ہندوستان میں قدم رکھ کر کے ہندوستان والوں کو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مجھے بتاؤ، اگر علم ہے تو بتاؤ، یہ محمد ابن قاسم کون ہیں، کہاں کے ہیں؟ اگر محمد ابن قاسم نظر آتے ہیں تو وہیں مصطفیٰ کا علم غیب نظر آتا ہے۔ وہ میرے نبی، اور تھوڑا سا ایک حصہ سن لیجئے، میرے نبی کے گھر کو گھیر لیا لوگوں نے، کاشان نبوت کا محاصرہ کیا، کیا کیا نہیں کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، میرے نبی کے کاشان نبوت کو گھیرا گیا۔ نبوت کا پہلا دور، نبوت کا دوسرا دور، نبوت کا تیسرا دور پڑھیے، اللہ اکبر، تب سمجھ میں آئے گا کہ سیرت کس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا کا کاشانہ گھیرا گیا اور یہ لاسٹ فیصلہ ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، سردار کھڑے ہیں کہ آج محمد کا تن سر تن سے جدا ہوگا، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، مگر ان کو کیا خبر کہ جن کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی نظر، سبحان اللہ تو بولو، ان کی نظر گھر کے اندر کو جیسے دیکھتی ہے، گھر کے باہر کو بھی، پھر بھول گئے، تقریر بند ہو جائے گی، گھر کے باہر کو بھی، گھر کے باہر کو بھی وہ زمین پر دیکھتے ہیں، زمین کے اندر دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ مولا علی کو بلایا،
فرمایا میرے بستر پہ آپ سو جائیے, میری چادر اوڑھ کر کے سو جائیے, میں یہاں سے جا رہا ہوں, صبح ہو جائے گی تو یہ امانت رکھیے اور جس کی ہے اس کو دے دیجئے گا اور آپ بھی مدینہ آ جائیے گا. سبحان اللہ, سنی لوگ یہ سب سن کر کے اتنا آہستہ بولے گا. سبحان اللہ. اب بولو کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک حق ہے. زور سے بولو, ہے. اور زور سے بولو. ہے. اور اس علم غیب پر امت کو یقین ہے کہ نہیں؟ ہے. زور سے. امت کو یقین ہے کہ نہیں؟ وہ مولا علی سے پوچھو. سبحان اللہ. کتنے آرام سے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. اے علی, یہ تو بستر تلواروں کے چلنے والا بستر ہے, یہاں آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کیسے نیند نہیں آئے گی؟ میرے نبی نے کہا سو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو بولو. میرے نبی نے کہا سو جاؤ, صبح ہوگی امانت پہنچا دینا اور تو بھی مدینہ آ جانا. اللہ کی قسم جب تک میں مدینہ نہیں پہنچوں گا میری موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے ماننے کی. ان پھٹیچر لوگوں سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ ماننا بے کس شک کو حق کہا ہے. جاتا ہے. حق حق حق. ماننا سمجھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو, تابعین سے سیکھو, تبع تابعین سے سیکھو, مجتہدین سے سیکھو, مفسرین سے سیکھو, صالحین سے سیکھو, غوث اعظم سے سیکھو, غریب نواز سے سیکھو, اور کہیں نہیں جا پاتے ہو تو بریلی کے احمد رضا سے سیکھو. بریلی کے احمد رضا سے سیکھو. الحمدللہ وہاں بھی نہیں پہنچ پاتی ہو تو سنی علماء سے سیکھو نا. سنی امام صاحب لوگوں سے سیکھو. گھیر لیا. میرے نبی مٹی اٹھائے. کیا اٹھائے؟ مٹی. پڑھنے لگے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے. زور سے بولیے, نہیں بولیے گا نیند آ جائے گی. یہ فطرت ہے, نہیں بولیے گا تو. چونکہ اتنی رات میں جاگنا آسان نہیں ہے, یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ یاد نبی کی برکت ہے. بول بھی رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. سن بھی رہے ہیں الحمدللہ. اب پتہ نہیں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا, لیکن ہم کو تو امید ہے کہ پوری تقریر آپ لوگوں کو یاد رہے گی. بولی یاد رہے گی انشاءاللہ. پھر شروع کریں تقریر. آنے والے کا نام, زور سے, آنے والے کا نام, اور زور سے بولو, آنے والے کا نام, اس کے ساتھی کا نام. سب تو یاد ہے ماشاءاللہ. آنے والے کا نام, آنے والے کے ساتھی کا نام, کہاں سے آیا. ارے واہ, کیوں آیا ابھی وہی چل رہا ہے. کیوں آیا ابھی وہی چل رہا ہے. لاسٹ میں بول دیجئے گا تو ہماری تقریر مکمل ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی مٹی اٹھائے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھتے چلے گئے. پھونک دیا. پڑھ کر کے کیا کیا؟ پھونک دیا, اور وہ مٹی اٹھا کے پھینک دیا. اسی کو قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا. محبوب آپ مٹی اٹھا کے ہاتھ جو لگائے تھے نا, ہاتھ آپ کا تھا اور پھینکنا خدا کا تھا. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. شان سے پھینکے. پھینک کر نبی کھڑکی سے نہیں, دائیں نہیں, بائیں نہیں, پیچھے سے نہیں, گھر کے مین گیٹ سے نکلے, صدر دروازے سے نکلے, اور دونوں طرف سے تلوار ہے, لوگ کھڑے ہیں, اور سب کے بیچ سے نبی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان سب کے اللہ. بیچ سے نبی جا رہے ہیں. چلے گئے. کسی نے کہا تم لوگ یہاں کھڑے کاہے ہو, کس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا وہ تو چلے گئے. ارے چلے گئے, کدھر گئے؟ کہا ادھر گئے جدھر ابو بکر کا گھر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولو۔ سبحان اللہ سبحان گئے ادھر چلے گئے، پکڑو محمد کو، پکڑو دین کو، پکڑو کلمہ کو، دوڑ پڑے۔ مگر ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا قدم بھی زمین پہ مت رکھیے، آپ کا غلام حاضر ہے، غلام کے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرے تکبیر، غار کے نعرے اندر رسالت۔ گئے، ایک ایک سوراخ کو بند کیا، غار کو صاف کیا، ایک سوراخ بچ گیا تو قدم لگا دیا۔ سرکار آئیے، سرکار آئیے، میرے نبی ابو بکر کے زانوے مبارک پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر سب لوگ کھوج رہے ہیں، پکڑو محمد کو، کدھر گئے، کس غار میں گئے، کس رستے میں گئے۔ ادھر ایک مکڑی، مکڑی سمجھتے مکڑی؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے تو۔ تم لوگ نہیں سمجھتا ہے؟ جانتے ہو مکڑی؟ ارے وہ جالا جو بنتی ہے نا گھر میں، جہاں تہاں جال نظر آتا ہے، وہ ایک مکڑی جو ہے نا، مکڑی، وہ مکڑی وہاں پہنچی۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اور غار کے منہ پر جال بننے لگی۔ غار کے منہ پر ایک کبوتری پہنچی۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اور وہاں وہ انڈا دے رہی ہے۔ کبوتری کیا کر رہی ہے؟ میں نے عالم خیال میں پوچھا، کبوتری تیرے انڈے کی کوئی حیثیت ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں۔ اے مکڑی تیری کوئی اوقات، تیرے جال بنے ہوئے جال کی کوئی حیثیت؟ تو جواب بھی مل گیا، مکڑی ہوں تو کیا ہوا، وفادار نبی ہوں۔ مجھے بھی اپنی حیثیت معلوم ہے، اپنے جال کی حیثیت معلوم ہے، مگر یہی کیا کم ہے کہ میرے نبی کی سیرت بیان کی جائے گی تو مکڑی کی بھی سیرت بیان کی جائے گی، اور دنیا دیکھے گی۔ میں بھی جانتی ہوں مکڑی کی اوقات کیا ہے، مکڑی کی حیثیت کیا ہے، مگر یہی کیا کم ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی غار سے نکلے اور مدینہ چلے۔ سبحان اللہ۔ سمیٹ کے تقریر کر رہا ہوں، ایک ایک چیز پہ پھیلاؤں گا تو ایک ایک گھنٹہ لگے گا۔ کہاں گئے؟ اور ادھر مدینے والوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حضور زور سے اور زور سے آ رہے ہیں۔ جیسے تیسے رات گزارتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ادھر جاتے ہیں جدھر سے نبی آ رہے ہیں۔ نبی آ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، نہیں آئے، پھر جیسے تیسے رات گزارا، پھر صبح ہوئی تو گئے ادھر جو راستہ مکے سے مدینے کی طرف آتا تھا۔ کئی دن تک انتظار میں گزر گئے، ایک دن آ ہی گیا۔ سبحان اللہ، آ ہی گیا، آ گیا تو نبی بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے۔ اور نبی آئے، پورا مدینہ دلہن کی طرح سج گیا، سنور گیا، بچے رستے میں، غلما رستے میں، نبی کے غلام رستے میں، نبی آگے آگے۔ سبحان اللہ۔ اور زور سے بولو، ایک دم ذمہ داری سے مت کہنا تم نے یہ عوام کو سمجھا دیا بریلویوں کے پاس علم نہیں۔ ارے جو علم ہے وہ بریلویوں ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں ایک بھی یونیورسٹی دکھاؤ، ایک بھی کالج دکھاؤ، ایک بھی ادارہ دکھاؤ جہاں 55 سبجیکٹ ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہو۔ دنیا میں آج بھی ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی یونیورسٹی ہے تو اس یونیورسٹی کا نام امام احمد رضا کا سینہ ہے۔ تم کہتے ہو
کہ سیرت کیا بیان کریں گے؟ سیرت تو ہم ہی بیان کرنے والے ہیں. تم قوم کو دھوکہ دیتے ہو. قرآن شریف کے بعد بخاری شریف، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، مسلم شریف الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں. سبحان اللہ تو بولو. مسلم شریف کی حدیث شریف سنو. سبحان اللہ. جو ایک ٹکڑا ہم نے سنایا تھا، سب عورتیں گھر پہ چھتوں پہ چڑھ گئیں. کہاں چڑھ گئی؟ چھتوں پر، اوپر بالائی حصے میں. اور مرد بچے سب حضور کے پیچھے پیچھے. تفرق الغلمان علی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ. سب کی زبان پہ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، جا حبیب اللہ. وہ بنگالی لوگ نہیں تھے، مدینہ شریف والے عربی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ان کی زبان عربی ہے. جب حضور آئے نا تو سب نبی کی نعت پڑھنے لگے. سبحان اللہ تو بولو. نبی کی نعت پڑھنے لگے. عرب والے تھے اس لیے عربی میں پڑھ رہے تھے. وہ نعت یاد ہے کہ نہیں؟ اگر یاد ہے تو دنیا والوں کو یاد کرا دیجئے اور بتا دیجئے ہندوستان ہی نہیں، مراٹھی لوگ مراٹھی میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں. گجراتی لوگ گجراتی زبان میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں. بنگلہ والے لوگ بنگلہ زبان میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں. ارے بس سبحان اللہ. وہ تو مدینے کے لوگ تھے تو عربی زبان بولتے تھے، عربی زبان میں پڑھنے لگے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مصنفین نے اس نعت کو لکھا ہے جو نعت مدینے والوں نے میرے نبی کی شان میں پڑھا ہے. ہم لوگ اردو بولتے ہیں تو کیا ہے؟ اردو ہی میں پڑھتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اب آ گئے حضور. نعرہ بھی لگ رہا تھا، نعرہ بھی لگ رہا تھا، نعت بھی ہو رہی تھی اور نعرہ بھی لگ رہا تھا. یونا دونا، یونا دھونا. یہ عربی زبان ہے. ندا کس کو کہتے ہیں؟ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا، اکلول بکلول سے مت پوچھئے گا. ندا پکارنا، ندا کا معنی پکارنا. یونا دونا، مدینے والے ندا کر رہے تھے یا محمد. سبحان اللہ. یا محمد، یا رسول اللہ. کل ہو کر کے کوئی پوچھے کہ رات میں جو تقریر ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ بتائیے گا مسلم شریف سے. کہاں سے بولے گا؟ دکھائیے. ابھی تو بہت چل رہا حدیث نمبر. واٹس ایپ یونیورسٹی موچی والا کام کرنے والا بولتا ہے حدیث نمبر، جوتا بنانے والا بولتا ہے حدیث نمبر. ہم کو بھی فون کیا، بولا بخاری شریف میں دکھا دیجئے گا. تو ہم بولے ہاں دکھا دیں گے، لیکن تم سمجھ پاؤ گے تب نا. ہم اگر بخاری شریف دکھائیں گے تو تم خالی پڑھ دینا، بخاری شریف کو خالی پڑھ دینا. بولا نا عربی ہم نہیں جانتے ہیں. تو ہم نے کہا تو بخاری اردو میں تھوڑا لکھی گئی ہے. بخاری شریف اردو میں ہے کیا؟ بخاری شریف اردو میں ہے. کہا نہیں ترجمہ تو ہوا نا. ہم نے کہا ترجمہ کرنے والا جیسا ہوتا ہے نا ترجمہ ویسا ہی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب تم بخاری نہیں مان رہے ہو، بخاری کا ترجمہ کرنے والے کو مان رہے ہو. بخاری کا ترجمہ پر ایمان کیا لاتے ہو؟ لانا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث پر لاؤ، اور مصطفیٰ کی حدیث عربی میں ہے. سبحان اللہ. تو اگر کسی کو کچھ پوچھے تو بتا دیجئے گا، مولانا صاحب کا نام بھی بتا دیجئے گا، کہاں رہتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے گا. سبحان اللہ. تو زور سے بولیے یا رسول اللہ. اب پورے مدینے والوں کی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر آئیں. سبحان اللہ. تو بولو حضور کی خدمت کا موقع
ارے تاج الشریعہ کو جب ہم لوگ دیکھتے تھے، سبحان اللہ تو بولو، جب غلام کا مقام اتنا اونچا ہے تو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ پورے مدینے کی ایک ہی خواہش ہے، حضور ہمارے گھر میں قدم رکھ دیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تھا؟ چھوڑ دو میری اونٹنی کو، راستہ خالی کرو۔ یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے معمور ہے، جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ سبحان اللہ تو بولو۔